آج 7ویں پارے کے 3 پاؤ اور 8ویں پارے کا پہلا نصف تلاوت ہوا ہے۔ 7ویں پارے میں سورہ انعام کی ابتدا میں 3 آیتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا۔ دوسری آیت میں ہے، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اب زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، تاریکیاں روشنیاں اس نے پیدا کی ہیں، اور انسان کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ اتنا خوبصورت انسان اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کی تخلیق کا کمال ہے۔ ساری کائنات کو بھی بنایا اور کائنات میں انسان کو بھی بنایا، یہ اس کی تخلیق کا کمال ہے۔ اور تیسری آیت میں ہے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے۔ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے عمل اور ہماری سوچ میں کتنی مطابقت ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر شے اس کے سامنے ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اور جس کی قدرت کامل ہو، جس کا علم کامل ہو، وہی خدا ہے۔ علم بھی ہر شے کا ہے، قدرت بھی ہر چیز کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے بڑی اہم ایک آیت ارشاد ہوئی، فرمایا آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز ہے اللہ کا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت میں ہے۔ پہلے پوچھیں پھر جواب دیں، قل اللہ، پھر کہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ دیکھیں یہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ خبر دے دی جائے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے تو یہ خبر ہو گئی، تو خبر پر اتنا غور نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پہلے سوال کیا جائے، ہاں بھی بتاؤ یہ سب کچھ کس کی ملکیت میں ہے، تو جب سوال ہوتا ہے تو انسان اس کے جواب پر غور کرتا ہے، اپنی معلومات کے مطابق، جس نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ غور کرتا ہے۔ تو فرمایا پہلے انہیں سوال کریں، یہ سوچیں، تو پھر انہیں بتائیں بھئی اور کوئی مالک نہیں ہے، بس وہی ہے۔ پھر اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس نے جہنم کو بھی بنایا ہے، عذاب دینے والے فرشتے بھی ہیں، بڑا نظام ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ ہمیں بتا رہا ہے، اے حبیب آپ ان کو کہہ دیں، اگرچہ عذاب ہے، سب کچھ ہے، پر میں نے رحمت تو خود پہ لازم کیا ہوا ہے، کہ میں نے محض اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر تم میری بارگاہ کی طرف آؤ گے تو میں تو پہلے ہی کریم ہوں، میں تو پہلے ہی مہربان ہوں، میں تو معاف کرتا ہوں۔ رحمت حق بہا نمی جوید، ایک فارسی کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا ہم دیکھتے ہیں نا، کتنا مرضی بڑا میدان سج جائے، لاکھوں لوگ ایک ایونٹ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ایک میچ کے لیے اکٹھے ہو جائیں، بالآخر میچ ختم ہو گیا، وہ جہاں لاکھوں لوگوں کا ہجوم تھا، شور تھا، اب اسٹیڈیم بھی بند ہو گیا، سب کچھ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تماشا ختم ہو گیا۔ جتنا مرضی پیسہ خرچ کے قطر گئے، سری لنکا گئے، دبئی گئے، جہاں بھی گئے، میچ ختم، تماشا ختم۔
اب واپس پلٹ آئے، اب وہاں کوئی نہیں رہے گا، کوئی رہنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ چند لمحے کا کھیل تھا، یا چند دنوں کا کھیل تھا، یا چند گھنٹوں کا کھیل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان یہ دنیا نا تماشا ہے، اور تماشا زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں لمبی زندگی ہے، کوئی 50 سال جی گیا، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، یہ لمبی نہیں ہے۔ اس کا کمپیریزن آخرت کے ساتھ کریں گے تو نہایت قلیل ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں سے پوچھے گا ہاں بھائی کتنی دیر جیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن جیے تھے، 1 یا 2 دن کی زندگی تھی ہماری، حالانکہ وہ طویل زندگی گزار کر آئے ہوں گے۔ تو آخرت کے مقابلے میں زندگی نہایت مختصر ہے، اس لیے فرمایا یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا ہے۔ آخرت کا گھر وہ متقین کے لیے بہت اچھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، اور کہیں فرمایا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اچھا، تکبر اور حسد کتنی بری چیز ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یار ہے تھوڑا سا مجھ میں ذرا نک چڑھا بھی ہوں، لوگ فخر سے کہہ دیتے ہیں میں تو ایسے بھی ہوں۔ یہ ہیں بڑی نقصان دہ چیزیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ کچھ بیماریاں ہیں وہ لیب کے کسی ٹیسٹ میں نہیں آئیں گی، کسی شناخت میں نہیں آئیں گی، لیکن وہ ہیں بیماریاں، اور بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں۔ آیت کا پہلے شان نزول سنیں۔ جنگ بدر کے دن اخنس بن شریق یا شریق یہ ابو جہل سے کہنے لگا، علیحدگی میں لے جا کر کہنے لگا یہاں اور کوئی نہیں ہے، میری تیری آپس کی بات ہے، مجھے بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ یعنی سچے نبی ہیں یا واقعی جھوٹے ہیں؟ ہم اتنا کچھ ان کے خلاف کر رہے ہیں، سارا ہم نے جوانوں کو اکٹھا کر لیا، سارا سرمایہ مکہ شریف کا اکٹھا کر لیا ان کو ختم کرنے کے لیے، تو مجھے بتا کہ یہ صادق ہیں یا کاذب ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیونکہ یہاں میرے اور تمہارے سوا قریش کا کوئی فرد موجود نہیں ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ابو جہل کہنے لگا بڑا افسوس ہے تم پر، تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہنے لگا بخدا اللہ کی قسم یہ ضرور سچے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ ضرور سچے ہیں، انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لیکن جھنڈا پہلے ہی ان کے خاندان کے پاس ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی تھی تو ایک خاندان کے پاس جھنڈا ہوتا تھا اور یہ فخر ہوتا تھا کہ علم بردار یہ لوگ ہیں، جھنڈا پہلے ہی ان کے خاندان کے پاس ہے، کعبے کی درمانی بھی ان کے خاندان کے پاس ہے، زمزم کی سبیل پر بھی انہی کے خاندان کا قبضہ ہے۔ اب نبوت بھی اگر ان کے حصے میں ہم مان لیں تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اب اس نے اصل بات بیان کر دی، مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہماری رہتی نہیں ہے، ساری سرداری تو ان کے پاس آ جائے گی۔ اب اس میں کیا تھا؟ ایک تو اس میں تکبر تھا، دوسرا حسد تھا۔ اب حضور کے خاندان کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں تو دینے والا تو اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سب خیر اس کے قبضہ میں ہے، تو دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کی عطا اسے پسند نہیں تھی، یہ حسد ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب اس نے یہ باتیں کہی پھر آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی کتنے ہی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی، سو انہوں نے اس تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا جو سب سے بڑا فرعون تھا، حضور نے ابو جہل کو فرعون کہا ہے، جب اس کو قتل کر کے لائے گا نا اس کا سر، تو حضور نے فرمایا یہ دیکھو یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اب جو فرعون تھا اس کے فرعون بننے کا سبب کیا تھا؟
تکبر اور حسد، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور اس کو تباہ کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور کبر سے بچائے۔ یہاں ایک اور بڑا اہم مقام ہے، پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی تھی، وہ مقام ویسے عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب انسان نیکیاں کرتا ہے نا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم بھی فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے، گناہ پر گناہ بھی کر رہے ہیں، رزق میں پھر بھی کمی نہیں آ رہی، برائیاں بھی ہو رہی ہیں اور آسانیاں پھر بھی جاری ہیں۔ اب یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دیکھیں، اگر ایک بندہ گناہ کرے اور اس پر کوئی تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس ہی جائے گا نا، مسجد میں جائے گا، اسی کی بارگاہ میں جھکے گا، یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اور پھر اللہ اس کے دل میں ڈال بھی دے گا، وہاں اس مقام پہ تو نے غلط کیا تھا، اس کو شرمندہ ہونے کا موقع ملے گا، توبہ کرے گا۔ اب جب توبہ کر لی تو مسئلہ حل ہو گیا نا، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لیکن جب گناہوں کے باوجود تکلیف نہ آئے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا غضب ہے۔ اب آیات کریمہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا، بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ تکلیف، جس تکلیف کے بعد بندہ گڑ گڑا کے رب سے دعا مانگے، یہ رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ وہ خوش ہوتے تھے، یار ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لائف سٹائل تو ایسے ہی ہونا چاہیے، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے، مزہ تو یہی ہے کہ جو دل کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ اور شیطان بھی ان کو کہتا تھا، بہت اچھا بھائی، تم صحیح جا رہے ہو، ایسے ہی ہونا چاہیے، اتنا بھی نہیں صوفی ہونا چاہیے، زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہیے، یہ جوانی پھر کب آنی ہے، زندگی پھر تو نہیں ملنی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے۔ شیطان نے بھی ان کے برے عملوں کو مزین کر دیا ان کے سامنے۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ نصیحتیں بھول گئے، ان کو برے کام اچھے لگنے لگ گئے، دل سخت ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اب بجائے رزق تنگ کرنے کی، اللہ کہتا ہے میں نے اور دروازے کھول دیے، اور زیادہ مال دے دیا ان کو، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور دل کے سخت ہونے کی نحوست سے ہمیں بچائے۔ دل جتنا نرم ہوگا نا، اتنا ہی یہ قیمتی ہے۔ وہ شاید اقبال کا شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ جتنی جلدی یہ ٹوٹنے والا ہوگا نا، جتنا یہ نرم ہوگا نا، اتنا ہی اچھا ہے۔ اور جب دل نرم ہوگا نا، تبھی دل میں اللہ کی محبت بھی آئے گی، مصطفیٰ کی محبت بھی آئے گی۔ اور اقبال ہی کا ایک شعر ہے، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، اتنا سخت دل لے کے کیا کرے گا تو؟ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک کابگینوں میں۔ اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری صحبت میں، ہمارے فرینڈز کی لسٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کا، دین کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی نشست میں جہاں پر وہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوں، اس نیٹ ورک میں، اس مقام پر رہنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اب سنیے اللہ کا کیا ارشاد ہے، اور اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن و تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور اس سے آگے پھر ارشاد ہے، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو جہاں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں، چاہے آپ کا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کے ساتھ دوستی والا یا تعلق والا معاملہ ہے، چاہے بازار میں، کاروبار میں، کہیں بھی، کسی محفل میں، کسی کھانے پر،
جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو وہاں اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو ہمارا شمار بھی اس عمل کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ انسان دنیا میں جو کچھ کر لے ساتھ کیا جانا ہے، جتنا مرضی ہم اکٹھا کر لیں ساتھ کیا جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور آنا، جو کچھ بھی ہوگا تو پھر یہیں پر رہ جائے گا، کوئی بھی شے ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تھوڑی سی قیمتی چیز ہمارے بدن کے ساتھ ہے نا، وہ بھی اتار لی جائے گی، قیمتی لباس بھی اتار لیا جائے گا، بس سادہ سا کپڑا، لٹھے کا کفن وہ پہنایا جائے گا، سب کچھ اتار لیا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اب انسان جب آیا تھا اس وقت بھی ایسے ہی ہے نا، بغیر کپڑے کے ننگا آیا، فرمایا ایسے ہی تم آؤ گے ہمارے پاس۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے جب یہ فرمایا نا سب ننگے بدن ہوں گے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی حضور لوگ جب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ وہ دن اتنا خوفناک ہوگا، اتنی ہیبت اور اتنا جلال ہوگا، کسی کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کی طرف دیکھے، توجہ ہی نہیں ہوگی کسی کی کہ کسی اور کی طرف دیکھے، سب اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے، ہمیں دوزخ کی وحشتوں سے بچائے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ شیطان جو ہوتا ہے نا جی، یہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے، اور اس کا کام ہے یہ خیال ڈالتا رہتا ہے۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ خیال اس نے ڈالا ہے تو یہ اس کے خیال کے خلاف چلے۔ اگر اس کے خیال کو مان لیا، جو پروگرامنگ وہ کر رہا ہے اس کے مطابق اگر انسان چل رہا ہے تو پھر انسان گناہ گار ہوگا۔ اب انسان کا کمال یہ ہے اس خیال کے باوجود اس کے برعکس چلے اور وہ کرے جو رب کریم نے کہا ہے۔ 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا، جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القا کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، سو آپ انہیں اور ان کی افترا پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ تمہیں کہا جائے گا، تمہیں انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان، جنوں میں سے شیطان جو ہے وہ دل میں بات ڈالتا ہے، اور انسانوں میں سے شیطان وہ دوستی کر کے یا آپ کے پاس بیٹھ کر کسی طرح آپ کو کنونس کرے گا یہ کام تو بہت اچھا ہے، برائی والے کام میں بڑا مزہ ہے، ایک بار کر کے تو دیکھ، ایک بار میرے کہنے پر آ تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا ہو ہی نہ سکتا، نہ تمہارے دل میں کوئی خیال ڈال سکتا، نہ تمہیں کوئی مشورہ دے سکتا، لیکن ایسا ہے، اور اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو دل میں خیال بھی تھا اور اس کی صحبت بھی تھی، اس کو سمجھانے والے بھی تھے، اس کا دل چاہتا بھی تھا، پر اس نے پھر بھی میری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکایا۔ جب تک مخالف نہ ہو، ضد نہ ہو تو پھر قدر نہیں ہوتی نا۔ تاریکی نہیں ہوگی تو آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ یہ جو لائٹ ہے کتنی روشنی دے رہی ہے؟ آپ اس کو دن کی روشنی میں جلائیں گے تو آپ اس کی صلاحیت کو نہیں جان پائیں گے۔ رات ضروری ہے، تاریکی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کتنی روشنی دینے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں خیالات دینے والا شیطان بھی ہو، تمہیں اکسانے والے برے لوگ بھی ہوں، لیکن تم پھر بھی حق پر قائم رہ کر اپنا مومن ہونا، رب سے محبت کرنے والا ہونا ثابت کرو، تاکہ تمہارا ریٹ بڑھے، تمہاری ویلیو بڑھو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ جائے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بہت شدید ہے، ڈیوائس ہر کسی کے پاس ہے، فون ہر کسی کے پاس ہے، کمپیوٹر کے ساتھ ہر کوئی جڑا ہوا ہے۔ اب جب جڑے ہوئے ہیں تو بہت سے ہمیں باتیں سنانے والے بھانت بھانت کی بولیاں، جس طرف بھی جائیں کتنی بولیاں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب صرف افطار ہی کی بات ہو یا سحری ہی کی بات ہو تو اتنے مختلف مشورے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، سر پکڑ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، یار میں کیا کروں۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ مسئلے بتاتے ہیں اور بناتے ہیں، یہاں تک کہ اس قسم کے لوگ بھی آج کل وائرل ہوئے ہیں جو یہ مشورے دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے فرض پڑھ لو، سنتیں نہ پڑھو، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، سنتیں نہ پڑھو، نفل نہ پڑھو، تراویح نہ پڑھو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور پھر اس پر زبردست قسم کے دلائل دیں گے تو مطمع نظر کیا ہوگا کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیں۔ اچھا ایک صاحب کا میں نے پچھلے دنوں نام لیا تھا، ان کی ایک اور شڑفن توجی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا ایک میں نے کلپ سنا، وہ فرمانے لگے کہ اچھا آپ ڈاکٹر ہیں تو
آپ مصروف ہیں، مصروفیت ہے نا، تو آپ 3-4 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی نماز کا ٹائم ہوگا تو میں مصروف ہوں، تو آپ 3-4 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سہولت اپنی طرف سے، سہولتیں بنا بنا کر، شریعت اپنی طرف سے گڑ گڑ کے، اور اس طرح لوگ آپ کو بات بتائیں گے کہ زبردست لگے گا، اس سے بڑا کوئی نہ لاجک کو سمجھنے والا، لاجک سے سمجھانے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے مخاطب، اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ ہر بندے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہاں جب کوئی سمجھ آ جائے تو پھر اس کی سننی چاہیے، اور اپنا تعلق اس کے ریفرنس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے جوڑنا چاہیے کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے قرآن سے مطابقت ہو رہی ہے، حدیث مصطفیٰ کے ساتھ مطابقت کر رہی ہے، اور جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ سیدھا وہ ہے جس پر انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین کے بعد تینوں صیغے یہ اولیاء کے بارے میں ہیں، یہ تینوں صفات اولیاء کی ہیں۔ یہ جو ہمیں مسئلہ بتایا جا رہا ہے انبیاء اور اولیاء کے طریقہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں قرآن مجید نے کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہر کسی کے پیچھے چلو گے تو پھر وہ تجھے گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ اچھا بھی مال اللہ نے دیا ہے، رزق حلال ہے، حلال ذریعے سے کمایا ہے، اب اس کو خرچ کر سکتے ہیں ہم، حلال کا کام ہے نا، حلال کا مال ہے اور حلال جگہ پر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، فطرانہ بھی دے رہے ہیں، تو سارے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی خرچ کرو، یہاں بھی حد ہے، یہاں بھی حدود میں رہنا ہے۔ دیکھیں مال کی کمی بھی آزمائش ہوتی ہے، مال کی کثرت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہاں بڑا اہم ارشاد ہے، پوری آیت نہیں میں پڑھوں گا، صرف آخری حصہ، آیت نمبر 141 سورہ انعام، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بھئی جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، جتنا مرضی خرچ کر دیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو نا، تو ایک صحابی نا جبل ابو قبیس کے پاس، اب وہ کنگ فہد کا جو پرانا محل ہے نا وہ جبل ابو قبیس کے اوپر ہے، اب وہ تقریباً تھوڑا سا ہی نظر آتا ہے، تو بہت بڑا پہاڑ ہوتا تھا کسی دور میں۔ وہ جبل ابو قبیس کے پاس تھے، کسی نے پوچھا جی اسراف کیا ہے؟ فرمایا یہ جبل ابو قبیس دیکھ رہے ہو، اس کے برابر بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو وہ اسراف نہیں ہے، لیکن 1 درہم یا 1 دینار یا 1 روپیہ بھی تم گناہ کے کام میں خرچ کر دو گے تو وہ اسراف ہے۔ تو اسراف سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا ایک آیت کریمہ ہے یہاں پر، وہ ایک مقام ہے جہاں پر 2 آیتوں میں 9 احکام ہیں، اور یہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہیں کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بی شیئا، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور کیا حکم فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ ظاہر تو چیزیں جو ہیں وہ ہیں ہی، لیکن پوشیدہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم تنہائی میں خلوت میں الگ بیٹھے ہیں اپنے فون کے ساتھ، تو وہاں کیا کیا پوشیدہ وہ تو صرف ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے صرف تمہیں نہیں پتہ، مجھے بھی پتہ ہے۔ فرمایا جو ظاہری کام ہے بے حیائی کے، اور جو باطنی کام ہے ان کے قریب نہ جاؤ، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہے جس کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، اور ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں۔ یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اٹھانے کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اگر بندہ کہے نہیں یار مجھ پر تو بہت ذمہ داریاں ہیں، بہن بھی بیوہ ہو گئی، وہ بھی ہو گیا، اس کا بھی بوجھ مجھ پر آ گیا، ان کا بھی میں دیکھتا ہوں، تو بھئی اگر تم دیکھ رہے ہو تو اللہ نے تمہیں طاقت بھی دی ہے۔ تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑا بوجھ ہے، لیکن اللہ نے تمہیں استعداد دی ہوئی ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو اس چیز کا پابند نہیں کیا جو وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو،
خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ 9 احکام تھے بڑے اہم، اور آخر میں بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے، بڑی زبردست بات ہے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے۔ اے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زندگی میں تشریف لانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ جینا بھی رب کے لیے ہے، مرنا بھی رب کے لیے ہے۔ میری زندگی میری موت، میرا جینا میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج ہم سوچیں ہم حضور کی امت ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہماری نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر جواب ہاں میں آئے تو خوش ہو جائیں، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو پھر ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر آ جاتی ہے قربانی۔ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جواب ہاں میں آئے تو خوش ہو جائیں، اور اگر یہ ذہن میں آئے یار قربانی کرنی، ذرا پتہ بھی تو لگے محلے وچ انہاں نالوں تے ساڈا جانور تکڑا ہی ہونا چاہیے، ہماری پھر رہتی نہیں ہے جی اگر ہم یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے کر رہے ہو، اجر تو اللہ سے لینا ہے۔ اسی طرح زندگی کے بہت سارے کام ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر صرف اپنے لیے کریں، دیکھیں ہمارے اندر بہت سارا خواہشوں کا سمندر ہے، بڑی خواہشیں ہیں ہمارے اندر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک خواہش پوری ہونا اگلی خواہش پھر تیار ہوتی ہے، اور وہ پوری ہو جائے تو پھر نفس اور شیطان پھر اگلی خواہشات ذہن میں ڈالتے ہیں، اور انسان آگے سے آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے نا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر خواہشات پوری ہونے کے باوجود اس کو تسکین نہیں ملتی۔ پھر یہ فائلز وغیرہ، میرا تو نام لینے کو دل نہیں کرتا، پھر اس طرح کے نتائج آتے ہیں، پھر اس طرح کی فائلیں، اس طرح کے سکینڈلز کھلتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عیاشی کی اتنی عادتیں پڑ گئی کہ اب عیاشی میں مزہ ہی نہیں آ رہا، اب لوگوں کو قتل کرنا، انسانوں کا گوشت کھانا، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بھلا انسان یہ بھی کر سکتا ہے؟ اس طرح کی درندگی انسان میں آ جاتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑتا ہے، کراس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے انسان، تمہیں جو کچھ دیا ہے نا، اس کے بارے میں نظام دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تمہیں اگر بھوک لگتی ہے اس کے لیے کھانا ہے، اور کھانے کے لیے حرام بھی ہے حلال بھی ہے، تم حلال کھاؤ اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاؤ، تمہیں دال روٹی میں بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر تم نے ہماری حدوں کو توڑا نا تو پھر جو مرضی کھاتے رہو، تمہیں لطف نہیں آئے گا۔ تمہارے ساتھ شہوت لگی ہے، اپنی شہوت کی تسکین ہمارے بتائے ہوئے حدود کے مطابق پوری کرو، تم زندگی کو انجوائے کرو گے۔ اور اگر تم حدوں کو توڑو گے تو سب کچھ کر کے بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا، جانوروں سے بدتر زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرمائے، اور ہم اس رمضان کریم کی برکتوں کو ایسے لوٹیں کہ ایسے ہو جائیں کہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے جو ہمارا رب العالمین ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔